پھر جب ہم صحیحین کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ گویا جو ذمہ داری قرآن اور شریعت نے انہیں دی تھی اس سے وہ جو ہے عہدہ برا نہیں ہوئے، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی جمیلوں میں مبتلا کر دیا ہے، اب ان سے اب خیر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ فلسطین اور غزہ میں سینکڑوں بچے، میرا خیال ہے اس دن وہاں موجود تھا، میرا خیال ہے کتنے بچے اور خواتین اور مرد جو ہے بھوک سے اور جو ہے اسرائیل کی فائرنگ سے شہید ہوئے، اور اس دوران جو ہے ٹرمپ کو سعودی حکمران جو ہے وہ اعزاز دے رہے تھے اور بلینز آف ڈالرز کے انہیں گفٹ میں تیار دے رہے تھے۔ یہ ان کی جو ہے صورتحال ہے۔ اور یہاں میں ضرور جو کوٹ کروں گا علامہ جو ہے اسرار احمد صاحب کو، کہ انہوں نے جو عربوں کے حوالے سے جو ہے پریڈکشن کی ہوئی ہے، پیشن گوئیاں، وہ ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب مجھے ان سے لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے وطن اور اپنے دوستوں سے مخاطب یہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، کسی کو ان کو جو ہے بلا وجہ تباہ اور برباد نہیں کرتا، اور خصوصاً امت محمدیہ پر تو اللہ کا احسان عظیم اور فضل عظیم ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہم بھی اسی طرح بہہ تو نہیں رہے؟ سوال اصل یہ ہے، عرب کیا کرتے ہیں انہوں نے جواب دینا ہے، حکمران کیا کرتے ہیں انہوں نے جواب دینا ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، غزہ کے مسلمان بچ گئے تو غازی، اور چلے گئے تو جنت کی چڑیاں اور جنت کے باشندے بن جائیں گے۔ وہ تو جا رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے یہ سارے مسلمان جو غزہ کے قاتلوں کو ہار پہنا رہے ہیں، وہ اللہ اور نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ یہ کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ یہ مت بھولنا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، جو کچھ تم کرو گے اچھا یا برا، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن اب ہم اپنے اوپر اگر یہ چیز لیں تو اسلام کے نام پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ دنیا کی واحد مملکت ہے جو اسلام کے نظریے پر وجود میں آئی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک یہ، اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ایک نظریے پر وجود میں آیا، اور وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ یہودیوں کا نظریہ تھا۔ تو دنیا میں دو نظریاتی مملکتیں ہیں، پاکستان اور اسرائیل۔ اب اگر ہم دیکھیں اس آیت کے حساب سے، اگر ہم اپنا وزٹ کرنا چاہیں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں، اپنا محاسبہ اور احتساب کرنا چاہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، آئین اسلامی، قانون اسلامی، اور ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ ہمارا آئین ہے۔ لیکن اسی آئین کے تحت جو ہے ہم کرتے کیا ہے، ہمارا سودی نظام بھی چل رہا ہے، ہمارے غیر شرعی نظام بھی چل رہے ہیں، ہمارے تقریباً میرا خیال اگر میں کہوں 99% جو ہے ہم غیر اسلامی رولز اور قوانین کو فالو کرتے ہیں، تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا۔ تو گویا ہم نے جس مشن اور مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا اس سے وفا نہیں کی۔ اب ہمارا دوسرا سٹیپ ہے قرآن کے حساب سے، سورۃ الانعام کی یہ 41 آیا مبارکہ بار بار پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلے رسول بھیجتا ہوں، اگر تعلیمات رسول سے روگردانی شروع کر دی جاتی ہے تو پھر کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر اس قوم پر اللہ فرماتا ہے سختی اور تنگی کو جو ہے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگے۔ کیا ہم پر سختی اور تنگی نہیں آئی ہوئی؟ کیا ہمارے کھیت کبھی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور کبھی بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے خراب نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری معیشت دن بدن زوال اور تنزلی کا شکار نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہر جگہ فتنہ اور فساد اور دھماکے اور حملے نہیں ہو رہے؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت،
بغض اور عداوت کا جذبات نہیں رکھ رہے، تو جس قوم میں نفرت پیدا ہو جائے اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ جو گھر سے باہر نکلیں واپسی کی امید نہ ہو، اس سے بڑا خوف کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کا کسان بیج تو بوئے لیکن اسے امید نہ ہو کہ یہ بیج اگے گا بھی یا نہیں، تو اس سے بڑا عذاب کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ دوسرا سٹیپ ہے تکلیف اور تنگی کا، اور رزن بتا دیا میرے رب نے لعلہم یتضرعون، یہ اس لیے تاکہ یہ توبہ کر لیں، گریہ و زاری کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا اگر ایسا نہیں ہوگا تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کو رزق کی فراوانی دے دیں گے۔ اور پھر فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ اللہ کی نصیحتوں کو بھول جائیں گے فاخذناہم بغتۃ، پھر اچانک اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور اللہ کی گرفت کیسی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے انا بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے شہر میں ابھی پانی کی قلت کو دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم نے خود یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھٹیاں دیں، پانی پورا نہیں ہو رہا، پانی نہیں ہے، بجلی کتنے دنوں سے جو ہے یہ ہار روڈ ہمارے گرد و نواح میں ہمارے دوست احباب احتجاج کر رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے۔ اچھا جو آتی ہے وولٹیج اتنے کم ہیں کہ پنکھا بھی جو ہے منہ چڑھا رہا ہوتا ہے، اتنا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز ہمارے وطن کو، ہماری ریاست کو عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن ایک مس مینجمنٹ، دوسرا کرپشن اور تیسرا عیاشی، ان تین چیزوں نے ہمیں تباہ اور برباد کر دیا۔ لیکن اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے راخن نہ لیے تو اگلے آنے والے ماہ و سال اس سے بھی بدتر اور شدید ترین ہو سکتے ہیں۔ سو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا لازمی ہے۔ ابھی اس کے ساتھ آپ حضرات جانتے ہیں قربانی کا مہینہ بھی آ رہا ہے، 2-4 دن میں انشاءاللہ اپنا ذی الحج شریف اس کا آغاز ہوگا۔ وہ جاج حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قربانی کریں گے، لیکن یاد رکھنا قربانی دکھلاوے کے لیے خریدنا نہیں۔ قربانی کا مطلب ہے قربان کرنا، ایثار کرنا۔ تو ایثار کس چیز کا؟ کیا صرف جانوروں کو ذبح کر دینا؟ اپنے عہدے سے براؤ گے، عہدے سے جو ہے نبرد آزماؤ گے، مطلب پورا کر لیا اپنا ذمہ، اپنی ذمہ داری؟ نہیں۔ اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ شیطانی خواہشات اور خیالات کو بھی ذبح کریں۔ جیسے جانور اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں ویسے اپنا آپ بھی رب کی راہ میں پیش کریں، تب تو جو ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اگر مقابلہ ہو جائے کہ فلاں صاحب نے محلے میں 4 لاکھ کا بیل لیا ہے، اب میں نے تو 4.5 کا لینا ہی ہے، تو دوستو یہ دکھلاوا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ شیطان کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، اللہ کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق خوبصورت ترین قربانی لیں، خوبصورت ترین جانور لیں، جتنی استطاعت ہے اتنا مہنگا بھی جانور لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، اپنی نیت خالص رکھیں تاکہ اس کا اجر بھی مل سکے۔ اب دوبارہ ان تینوں آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہدایت کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر مان گئے اوکے اچھی بات ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، دوسرا یہ ہے کہ اسے سزا دی جاتی ہے۔ جس طرح استاد سبق نہ سنائے بچہ تو پھر استاد کیا کرتے ہیں؟ پہلے سمجھاتے ہیں، اور اگر بار بار سمجھانے کے باوجود سبق یاد نہیں کرتا تو پھر 2-4 لگا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیرنٹس پہنچ آتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں تکلیف دی، حالانکہ کسی استاد کو ضد نہیں ہوتی،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازو اور ہاتھ توڑنے شروع کر دیے جائیں، لیکن بعض اوقات والدین بھی بچے کو سزا دیتے ہیں باپ کی حیثیت سے، تو وہ کس لیے کہ اپنی غلطی کی تلافی کرے اور جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کرتا تو ادارے والے کیا کرتے ہیں، پیرنٹس کو بلا کے اس بچے کو باپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی یہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، جو مرضی کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ بھی اسی طریقے سے پہلے بتایا میرے رسولوں کی مان لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، نہیں تو تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا، اگر توبہ کر لی پھر سے تمہیں عزت مل جائے گی، اور اگر نہیں کی تو پھر تمہارے اوپر رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جس وقت گھر کا بڑا والد ناراض ہوتا ہے نا تو بچے کو کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا کھانا پینا تیرا گھر میں ہے، باقی جو مرضی کر، میں تجھے آج کے بعد نہیں روکوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یاشی اور جو ہے جو مرضی کرے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خوشی ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اگر وہ واقعی تھوڑا سا بھی سینس رکھنے والا بچہ ہے نا، وہ سوچے گا کہ یہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ ناراض ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ رزق کی فراوانی تو ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا رب اگر ناراض ہے نا، اس رزق کی فراوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔